پاک مٹی میں، اور یہ بساں ٹریناں ہو سکتا، اور نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ اس تو یاد رکھو قبلے نو منہ کرنا، تھلے اترنا، سجدے کرنے سب ختم ہے، لکیر پھیر دیو۔ یہ سارے انہوں لیے جڑے تھلے ہون، جڑا بس چ بیٹھا، ٹرین چ بیٹھا، جا رہی ہے لاہور نو، اور وقت ہو گیا زور دا، جے نہیں انہوں پانی ملیا یا وہ جا کے کتے نہیں کر سکتا وضو ہے یا پاک مٹی جو تے نہیں، تو انہوں چاہیے اتنے سیٹ سے بیٹھا، اللہ دو فرض پڑھے، وہ تھلے اتر کے 1000 رکعتوں پڑھی، جڑے تھلے پڑھتے پھرتے کچھ بھی نہیں، کوئی قضا کر دے، کوئی آندے گھر جا کے پڑھا غلط کر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کوئی سفر کرنا چاہے آدمی، وہ لیے بھی اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے، قربان دئیے اللہ دے رسول نو، اللہ نے کیسی حکمت دیتی جی، جے آپ چلن لگ دے سی ویکھیا دن ٹل گیا، گھر بیٹھے ہیں 4 فرض ظہر 4 عصر، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، 8 رکعتاں مکائیاں، شام تک فارغ، مڑ کے نماز دا نا نہیں لینا جمع۔ اور اگر چل رہا وقت ہو گیا لیٹ کر دیں، پھر ظہر عصر جڑیاں کٹھیاں جدوں موقع ملنا کٹھیاں کر کے 2 یہ پڑھ لیں، ادھا ہی مغرب عشاء کر لی، اس طرح کر لے، یا پھر یہ موقع نہیں سمجھے کتنے اترنا، میں بہت بہت لمبا سفر ہے، پھر وہ کر کہ بس وقت ہو گیا، سواری تے ہی اپنی ٹرین تے ہی اپنی کشتی اللہ دے سامنے چک جائے، وقت سر اللہ دے سامنے چکنا، یقین جانو اللہ تعالیٰ نے نمازاں دے جڑے اوقات مقرر کیتے، آدمی وہ حکمت تے غور کرے، سمجھ آؤں کہ اللہ تو سوائے کوئی مقرر نہیں کر رہا۔ ہاں ایسے ٹائم ہے جیسے بالکل جویں ٹرین جڑے بندے ویکھدے ہون تے سفر ہی نہیں لوگ ٹرین دا کرے، ورنہ اسٹیشناں تے جائیے گارڈ نکلدا، اس کو 2 جھنڈیاں ہوندیاں سبز سرخ، وہ جدوں ہلاوندا ڈرائیور سمجھ نہیں کہ ہن اشارہ مل گیا چلا دیو، ہن روک دیو، یہ جھنڈیاں جڑیاں آسمان تے لہرائیاں جاندیاں، اللہ نے وقت ایسے لکھے ہے، جڑی ہوش ہوے نا تے اس ویلے رات پی گئی جھنڈا، ہاں جس اسی رات ہوندی ہے اس رات ایک لکیر نکلدی ہے آسمان تے، بالکل اس طرح جھنڈی آؤندی ہے جس ویلے لمبی لکیر مشرقی کنارے تے پھیل جاندی ہے، ہاں لمبی پہلا اس رک آؤندی ہے، چڑھتی جائے مغرب نو جاندی، وہ صبح کاذب ہے، وہ کوئی اعتبار نہیں، جدوں صبح صادق نکلتی ہے کہ اس طرح ارزن پھیل جاتی، اسے حکم آیا کہ ویکھیا ہی سفیدی نکلی وچوں اندھیرے چوں، اشارہ مل گیا کہ میرے دربار دی حاضری دا وقت ہو گیا، اٹھ کھڑا ہو جا۔ تد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ، اللہ پاک نے فرمایا ادبار النجوم، قرآن نے جڑا فجر دا ایک نام رکھیا سورہ کاف سے، وہ کی ہے یا تور ہے، ادبار النجوم، اور ویکھ لاؤ ساری رات محفل لگی رہی، ستارے اپنی جگہ تے کھڑے رہے، چند اپنا کام کرتا رہا، ساری کائنات جڑی سی اللہ کے سامنے خاموشی نہ رہی، ادھروں سفیدی نکلی، ادھروں جویں سامان کٹھا کرن لگ دے، جلسہ ختم، فرمایا ادبار النجوم، تینوں نظر نہیں آؤندے ستارے ایک ایک کر کے ہن جا رہا ہے، آسمان جڑا ننگا ہوندا نہیں وہ سارے کوچ کر رہا ہے، اور 10 ایک ٹائم بدل گیا، رات ختم ہے، اللہ تعالیٰ دا رات دا دربار تہجد دا مک گیا، صبح آ گئی، اور پھر دن چڑھدا جاندا، یہ بالکل اس طرح ہی ہے جویں سجدے پیا رات حضور نے فرمایا بھی سجدے پیندا، اسی اج تک بحثاں پائیں بھی کتنے سجدہ کرن جاندا، وہ دنیا چڑھیا رہندا، وہ ہر وقت سجدہ کر، ایک ایک سیکنڈ سورج سجدہ کردا جاندا، اللہ دے عرش دے سامنے چکدا جاندا، اللہ دا عرش کی ہے خدا دی حکومت، سارے جہاناں تے دا راج ہے، اس تو جدوں سجدہ کر رہا جا رہا، جتھے جتھے ڈبدا جاندا انہیں سجدہ کیتا، حکم منیا، ٹھیک کوچ ہو گیا، 1 منٹ اگے نکل گیا، ہاں ہر وقت خدا دے عرش دے تھلے سجدہ کر رہا ہے، کتے جا کے کرنا کر رہا ہے، مگر سانوں بہتا کھلا نظر آਉਂدا جدوں رات ہو جاندی، اے ہر وقت دا نہیں نظر آਉਂدا، رات نو جدوں ڈب جاندا پھر سانوں نظر آਉਂدا کہ اللہ تعالیٰ بالکل چلا گیا، حالانکہ چل ہر وقت اللہ دے عرش دے تھلے ہی رہا، انہوں ہی سجدہ کردا کردا، تو اٹھ گیا، جویں آدمی سجدے اٹھ کے قیام چلا جاندا، قائم الظہیرہ کیا اللہ دے رسول نے کہ تو ویکھیا سورج بالکل قیام چلا گیا، ہن الف سدھا کھڑا ہو گیا جویں نمازی کھڑا ہوندا، تے ہن ویکھ لے دلوک الشمس، فرمایا تینوں نظر آیا کہ سورج نے ساری کائنات دینا، وہ اتھے چکیا، اتھے اللہ تعالیٰ فرمایا ہر چیز دا سایہ ود گیا، سائے بڑھنے شروع ہو گئے، انہوں اللہ نے دلوک الشمس، تینوں نظر آਉਂدا کہ وہ قیام تے رکوع دی حالت میں جا رہا، کھڑا جڑا سی نا چکدا ہے، ہن چکی جاندا، اور یہ دلوک مغرب تک ہے، 3 دلوک جڑے صاف نظر آؤندے، ایک سر تو ٹل جانا، ایک بالکل جڑی حد نگاہ کہ میں سیدھا کھڑا ہوا نا تاں سر چکانا، جڑی میری اکھ دا دائرہ بننا، جدوں ادوں بھی تھلے آ جاندا وہ اثر ہو جاندی، تے جدوں بالکل افق تو بھی تھلے چلا جاندا کنارے زمین دے تو وہ دلوک پھر مغرب ہو جاندی،
یعنی وہ نال چکتا جاتا اور خلق تینوں دسی جاتا میں چکی جانا سارے جہان کا دیوتا تے میرے نال ساری کائنات جڑی وہ سائے ودتے جاندے تو انسان ہو کے غافل ہویا تو سوچتا ہی کوئی نہیں ویسے ساری بدم کی راگ گا رہی ہے جہان کہڑی سرچا تے تو چپ کر کے اپنے بسترے بیٹھا ایک غافل انسان جڑے وہ نہیں سوچتے ورنہ اگر یہاں وقتاں تے دھیان کرے وہ خود اس بندے نوں کھچ دے کہ تو ویکھ ایسے کتنے چلا گیا اور پھر جیسے سورج غروب ہو گیا مغرب کی طرفوں سرخی بھی ختم ہو گئی اللہ پاک فرماؤندا بالکل اندھیرا چھا گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل رات دا اندھیرا آ گیا بالکل سورج دا نشان بھی مٹ گیا اور رات نے قبضہ کر رہا سارے آسمان سے پھر تینوں نظر آیا بلے آخری نشانی روشنی دی جاندی رہی ہن دوسرا وقت شروع ہو گیا یعنی وقتی پنجے ایسے جہدے نال آسمان تے کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہوندی ہے اور بندے نوں توجہ دلائی جاندی تو اللہ دے سامنے چوک اور جڑے خدا دے نیک بندے سی جنہاں دے دل بیدار تے اکھاں کھلیاں سی وہ ادا ہی نماز لی بے چین رہندے سی ادا ہی نمازاں سی کتنے گیا سورج ڈھل کے تے تسی ہن نماز نوں اٹھدے پھردے وہ عدی بن حاتم نوں یاد کرو رضی اللہ تعالیٰ ایڈے وڈے سردار دا پتر فرمایا جدوں تو نماز اسلام لیا میں ایک نماز بھی ایسی نہیں آئی جی وضو کر کے پہلاں تو تیار نہیں پہلاں وضو کیتا ہوندا کہ دن ٹھن لگا جی دن ہن اتنے چلیا بھائی نماز تے ہے جڑی بندے نوں گناہ اور برائی تو روک لیا ہن کافر ساڈے مگر پے ڈاکٹر ذاکر نائی دے سوالاں دے جواب پڑھو دے وچ کافراں نے آکھیا تہاڈا قرآن دا برائی نوں روک لی کتھے روک لی اسی ڈاکے مارتے وہنے ہیں لوگوں دے مار لٹتے وہنے ہیں جھوٹ بولتے ہیں شراباں پیندے ہیں کہڑا اسلام ہے جڑا آندا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لی انہیں آخیا تسی سچے جے پائی انہوں روکنا چاہیے کم وقت نہیں روکتے تو اتنا ہی ہے جی میں ڈاکٹر ہوں تو تسی بھی ہندو ڈاکٹر بیٹھے جاندے آ دوائی اثر کر دی وہ سے کر دی جڑا پرہیز کرے اگر وہ نہیں کرتا دوائی کا کی قصور ہے چپ کراتا انہیں دلیلوں باقی من گئے انہیں آخیا تسی ڈاکٹر جی اعلان نہیں کرتے آ دوائی جڑی یہ اثر ہے وہ اثر نہیں ہوں تو کم وقت نہیں نہ ہون دینا وہ اپنی نالائکیاں پروں بد پرہیزیاں کرتا دعا کا اثر اٹھ جاتا ورنہ دعا سے زور موجود ہے اے حدیث پاک سنا کے میں ختم کرنا لوگ پٹے کہ اللہ دے رسول فلاں صاحب جڑا ساری رات تہجد دی نماز پڑھتا سویرے چوری کر رہا فرمایا رہن دو روک دو گی اور 2-4 دن ہی گزرے تو طائب ہو گئے نہ چوری نہ ڈاکیاں کا نشان رہا حضور نے فرمایا دیکھیا نماز کوئی پڑھے چجنا بھی میں کی اپنے رب نہ گل کرنا اثر کرے جدو خبر ہی کوئی نہیں رسم ادا کری تسبیح پھیرتے پھرو روزے رکھی پھرو ٹھگیاں کری پھرو اثر وہ کھے ہونا وہ قصور اس دوائی دا کوئی نہیں یہ بالکل ہے سمجھ لو بے آدمی بہت اعلیٰ دوا کھاوے حکیم صاحب دسیا کہ دوست کہ یار تو کشتے کھا اے مجونا کھا حلوے کھا پیٹھے کھا وہ کھا کیونکہ بعد الٹی کر دی اے منہ چ پاوے انگل چ کیا کر دے وہ نہ اثر کرے پھر وہ غذا مڑ کے دوائی دینی شروع کرے ایویں کہندے سی اس غذا چ اثر غذا پائی ہے سی پتر اثر تو ہون نہیں دیتا اس تو اللہ نے جدو اعلان کیتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ابن مسعود ابن عباس ہوری کیوں پٹتے مر گئے کہ ملم تنہی الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر میں تسی اپنی نمازاں کا جائزہ لئیے کہ جنوں وہ دی نماز نے انہوں بے حیائی اور برائی تو نہیں روکیا وہ کام ادا ہی ہیں بلکہ وعدے چ لم یزد بہا من اللہ الا بعدا توبہ انہاں جو فرمایا اور نماز دن بدن انہوں اللہ تعالیٰ تو پڑے سٹی جاندی مردود ہوندا جاندا اور تے لعنت ہوندی جاندی نماز نیڑے کرنا سی رب دے دور کر کیونکہ ماحول بنایا انہیں رب نال بھی دھوکھا کرو مخلوق نال بھی کرو نماز اگر چج نہ ہوئے تو میں تھوڑا جہا بیان کیتا ورنہ نماز ایسی میں نا دین چ نماز اور دعا ہی تے دو شے یہ جی سمجھ جنوں آ گئی انہوں دین دا پتہ لگ گیا نہ نماز تو بغیر دین ہے نہ دعا تو بغیر جنوں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہر لمحہ یہ نہیں بھی دعا ہاتھ چکے کڑی کڑی سوچ پہ میں پیر بھی نہیں چک سکتا جب تک اللہ مار نہ کرے کوئی نہ کوئی ذکر اور دعا کرتا رہا کہ اللہ میری امداد فرما تے نال خدا دے سامنے چکیا رہا نمازاں پڑھ زندگی سمجھ جاؤ گی بالکل پاک صاف کر دوں قلب مومن راہ حج اصغر نماز بالکل ایسا ہے کہ جب میں تو بیت اللہ جو آیا مگر ضرورت توجہ دی تو اللہ توفیق دے مولانا بھی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے محنت کی وہ رائے خیر دے چلو کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں سارے عالموں کو ہوندیاں نبی صرف معصوم ہوندا مگر محنت کی ہے بڑی کی ہے جو مسائل 2-4 ضروری سی کہ گٹے ننگے صرف ہونے چاہیے ورنہ سارے ہن بوٹ پا کے جایا کرو حج عمرے نوں دفع کرو انہاں گلاں نوں چپڑاں لبدے پھردے جے اس مراؤن دی ضرورت نہیں ٹخنیاں تو نیچے ہونا چاہیے جوتا اور کوئی گل نہیں بنیا ہی ہوئے یا موزہ کٹ کے بنا لیا جائے اور جنہوں نہ پانی ملے نہ سمجھو مٹی ملے یا موقع نہیں استعمال ہوتا وہ بغیر چیز تو نمازاں پڑھے وہ ساریاں وضو نماز دے برابری نمازاں اور یہ ساری چیزاں جڑیاں کہ اتنے
اگر کمی بیشی ہو جائے میدان میں آج چیز اگے پیچھے کر لے آدمی وہ بھی کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کروڑاں درود و سلام ہے. اور جس طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ لمبا قصیدہ حضور دی شان کہہ کے آخر سے اشعار کیا اج دا خطبہ تے ہی ختم ہوندا بس اب درود پر اس پر اور اس کی آل پہ تو، بس اب درود پر اس پر اور اس کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطرت اطہار. جب تحفہ پہنچے رسول اللہ بھی خوش ہو جانتے، فاطمہ اور علی اور حسن حسین بھی عطرت اطہار بھی کہے کہ بچہ جیندا وستا رہے تو ساڈی دعا منگی. بس اب درود پر اس کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطرت اطہار. الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار. کمپیوٹر بس ہو جان ہن سے ختم ہو جان بس الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ اس کو شمار. میں اور تسی ساری عمر جڑے نا سجدے ڈگے رہی اللہ دے رسول اللہ ایک احسان ذرا دا بدل نہیں دے سکے. ایسا صاف ستھرا دین اور ایسے واضح کام زندگی دا کوئی معاملہ بھی نہیں جی سانو تنگی آن دیتی ہوئے کوئی نہ کوئی دا ہے. بدقسمتی ہے جیسی اینے اعلیٰ خزانے دے مالک ہوندیاں محروم. یہ امت کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی. کافراں نے کئی چیزاں دا فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے راجاں تک دا دیکھ لیا. بالکل سورہ یاسین دے ذریعے ایک عیسائی ڈاکٹر نے اپنا عورت نے بیان کیا کہ میرے مریض بیاہ سی. میں آ گیا یار مسلمانوں دا قرآن بعد انہیں آخیا 20 دے 20 ٹھیک ہو. میں نے کہا میں غیر مسلم میرے سامنے وہ ٹھیک ہو. دین جو اللہ دے رسول نے دیتا کوئی آندا تھا. تد رب آندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تے اللہ دے فرشتے ہر وے رسول دی خیر منگدے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تسی تے کلمہ پڑھیا آپ بڑی رحمت دی دعا منگو سلام کو. نماز مغرب تو بعد جڑے ذکر سکھایا امام اہل بیت علیہ السلام نے اور کیا سارے ذکر اذکار کریا کر تے بعد ایت پڑھ کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. 3 بار یہ کہہ دیا کر اللہم صلی علی محمد النبی وعلی ذریتہ وعلی اہل بیتہ. 3 بار یہ کلمہ فرمایا اور سالی کہہ دیا کر اللہم صلی علی محمد النبی. اللہ ہے محمد جڑا تیرا نبی سی اتنے رحمت ہون والا ذریت ہی وہ نسل تے ہون والا اہل بیت ہی وہ گھرانے تے ہون. سلطان محمود غزنوی کوئی بندہ کم چاہتا سی لذیذ بود حکایت درات گل مزیدار ہوندی ہے پھر بے قابو ہو کے لمبی ہو جاتی. میرے کو اللہ دے رسول دا ذکر جڑا ہے تو بابرکت کوئی گل ہے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ کم سی بڑا بندہ ترلے لے پیشی نہ ہو سکے. اخیر انہیں آخیا رسول اللہ نے خواب مل کے کہ انہوں آخ تو 60,000 میرے تے ساؤن لگا اور جاگن دے وقت درود پڑھنا. یہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے تے تیرے کو درود پہنچتا جدوں تو دسیا تینوں اسے بھی بلا لو. انہیں اندر ایک گل جڑی سی دیکھ کے سنیا بھیجا. سلطان نے آخیا بلا لا. علیحدگی کہنے لگا کہ خدا دے بندے اے راز میرے درمیان سی اور خدا دے درمیان سی. یہ کسی نو علم نہیں سی. یہ تو خدا دے پیغمبر نے آخیا کہ 60,000 انہیں آخیا 3 باری پڑھ. 3 باری اینا گنیا گیا. حضور نے آخیا 3 باری جڑا 60,000 دے برابر وہ 60,000 واری میرے سے درود بھیجدا. اللہم صلی علی محمد النبی. درود شریف سے آپ نے کھول کے بیان پھر سلطان نے کیا بیا درود میں پڑھ. ہوں ایسے جذباتی روز شاید نہ یاد ہے بیان. ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف المروان و تعاقب السران و کر الجدیدان و سکل الفرقدان و ہاں تحیۃ و سلام.